الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر أعوذ بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعرف الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ آج اس میں میرے پاک حاضری ہے اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اہل خانہ کا اس مبارک محفل کو سجانا بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکت سے اہل خانہ میں تمام مصیبتوں کو بیماریوں کو پریشانی کو دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکتیں ہم سب کو بھی نصیب فرمائے پیارے محبوب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت قرآن جا بجا بیان کرتا ہے یوں سمجھئے کہ پورا کا پورا قرآن ہی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے اور قرآن سے ہی جو شعراء ہیں جنہوں نے نعتیں لکھی ہیں تو انہوں نے قرآن سے ہی نعت لکھنا سیکھی قرآن میں جو نعت مصطفیٰ بیان ہوئی اسی سے سیکھ کر شعراء نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدح سرائی جیسے کہ عاشقوں کے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام حدائق بخشش یہ ایک ایسا خزینہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی کوئی عام انسان نہیں بلکہ بڑے بڑے علماء اس کو سمجھا کرتے ہیں عام انسان تو اس کو سمجھنے سے قاصر ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن سے ہی نعت سیکھی اتنے بڑے امام آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نعت خوانی قرآن سے ہی سیکھی کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کس طرح بیان کی جائے تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے بیان فرمائی ہے وہ قرآن اور احادیث کا مجموعہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو اگر دیکھیں تو آپ کسی نہ کسی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے میں ایسا شعر بیان فرماتے ہیں کہ کہ وہ کسی نہ کسی قرآن کی تشریح کو بیان کر رہا ہو.
وہ کسی نہ کسی احادیث طیبہ میں موجود معجزات مصطفیٰ کا بیان کر رہا تھا، اور آپ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا ہی پیارا کلام ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتح تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتح تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و سخا تو ایسا ہے، آپ کی عنایت تو ایسی ہے کہ آپ سے جو بھی سوال کرتا ہے اسے منع نہیں کیا جاتا، اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تو پیارے محبوب کی شان اس طرح بیان فرمائی کہ پیارے محبوب کی زبان سے صرف ایک مرتبہ لا نکلا ہے، اور وہ لا اس وجہ سے نکلا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ میں شامل ہے، وہ کلمہ طیبہ میں شامل ہے، کلمہ طیبہ کے علاوہ پیارے محبوب کی زبان سے کبھی لا نہیں نکلا، لا کا مطلب ہے نہیں، تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے نہیں سنا ہی نہیں جاتا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی ہر انداز سے مدد فرماتے ہیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو بھی تقاضا کرتے ہیں اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے وہ عطا کیا جاتا ہے، اگر کوئی دنیاوی سرمایہ دار ہو، مالدار ہو، وہ تقسیم کرتا رہتا ہو، دنیا جہاں کی دولت اس کے پاس ہو، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی چیز اس کے پاس ضرور ہوگی کہ جب اس کے پاس کوئی سائل آئے تو وہ منع کر دے گا، میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دربار ایسا ہے، اگر صحابی رسول کی آنکھ نکل جاتی ہے تو وہ دور مشینوں والا نہیں تھا، آپریشن والا نہیں تھا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اس آنکھ کو دوبارہ رکھتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں، اس آنکھ کی روشنی پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ کیسی دوا تھی، یہ کیسی مدد تھی، یہ کوئی نہیں کر سکتا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کٹا ہوا بازو لے کر آتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی ایسی طاقت اور میجک نہیں ہے، جتنی بھی چپکانے والے آلات ہیں کسی کے اندر بھی ایسا پاور نہیں ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو جوڑ کر اسے دوبارہ کرامت کر دے، دوبارہ اس کی طاقت کو بحال کر دے، لیکن میرے محبوب کے لعاب میں، میرے محبوب کے تھوک مبارک میں ایسی طاقت ہے کہ اس کٹے ہوئے ہاتھ پر جب میرا محبوب لعاب دہن لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کو بھی جوڑ دیتا ہے اور پہلے سے زیادہ طاقت بھی عطا فرماتا ہے، جبھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے، ایسے نہیں فرماتے، آپ اسی لیے فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت اپنے غلاموں پر برستا رہتا ہے، اپنے غلاموں پر نچھاور ہوتا رہتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت بولتے ہیں
یا رسول اللہ میرے والد محترم جنگ میں شہید ہو گئے اور یہودیوں کے قرض دار تھے. اب یہودی قرض کا مطالبہ کریں گے. میرے پاس اتنا نہیں کہ میں تمام قرض داروں کو قرضہ دے سکوں اور میرے پاس اتنی آمدنی بھی نہیں ہے. میرے پاس چھوٹا سا باغ ہے اور مخصوص کھجوروں کا ڈھیر ہے. وہ ڈھیر کھجوروں کا تمام کے قرضے کو پورا نہیں کر سکتا اور مجھے میری حالت کا علم ہے کہ میں کئی سالوں تک اپنے والد کا قرضہ نہیں پورا کر سکتا. آپ چلیے میرے ساتھ میرے باغیچے میں. اگر آپ میرے ساتھ موجود ہوں گے تو یہودی مجھ پر تھوڑی نرمی کریں گے. جتنا میرے پاس ہے میں بآسانی ان کو تھوڑا قرضہ دے دوں گا تاکہ میرے والد محترم کی کچھ نہ کچھ قرضے سے جان چھوٹ جائے. اب وہ تو انتقال کر چکے تو مجھے ہی ادائیگی کریں. اور قرض تو ایسی موسیقت ہے کہ جب تک قرض خواہ معاف نہ کرے جس سے قرضہ لیا ہے جب تک وہ معاف نہ کرے معاف نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نوبت ہی نہ دے. اللہ تعالیٰ ہمیں غیر کی محتاجی سے بچائے, صرف اپنا محتاج رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں یوں رکھے یوں نہ بنائے. ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ دینے والا بنائے کیونکہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سخی ہے. پیارے محبوب کے دریائے رحمت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حصہ عطا فرمائے. صحابہ کرام نے تو اس دریائے رحمت سے خوب بھر بھر کے لیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی. جب بھی دریائے رحمت بے رہا ہوتا تھا صحابہ کرام اپنی جھولیوں کو بھرا کرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی جھولیوں کو بھرا کرتے تھے. چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے محبوب کو اپنے ساتھ لے جاتے. جب پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور دکھاتے یا رسول اللہ کے چھوٹا سا ڈھیر ہے, پیارے محبوب اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں. دعا فرمانے کے بعد آپ فرماتے ہیں جابر جس کو بلانا ہے بلا لو. تمام قرضداروں کو بلایا جاتا ہے, جتنے لوگوں کو بھی قرضہ دینا ہوتا ہے ایک ایک آتا ہے اپنا مطلوبہ قرض لے کر واپس چلا جاتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے کیا فرما رہے تھے کہ اگر میں کئی سالوں تک اپنے والد کا قرضہ اتارتا رہوں تو اتار نہ سکوں گا, لیکن جب پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمال, پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دریائے رحمت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہو جاتا ہے. جتنے بھی قرضدار وہاں پر موجود ہوتے ہیں, جتنے بھی لوگوں کا قرضہ دینا ہوتا ہے, وہ تمام لوگ آتے ہیں اپنا مال لے کر چلے جاتے ہیں. وہ کھجوروں کا ڈھیر اسی طرح برقرار رہتا ہے. اس کھجور کے ڈھیر میں کوئی کمی نہیں آتی. پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی عطا فرماتے ہیں, ایسی سخاوت فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی مانگنے والا ہو, پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی سچی طلب کے ساتھ مانگنے والا ہو تو جس کی طلب سچی ہوتی ہے اس کی مراد پوری بھی ہو جاتی ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ ہم اگر سیرت طیبہ دیکھتے ہیں تو اگر ہم یوں کہیں تو یوں سمجھیے کہ یہ گویا کہ ایک بہانہ ہوا کرتا.
یا رسول اللہ تندرستی ہے، یا رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میرے محبوب ہیں، یہاں دکھ بیان کریں گے تو ہمارے غم دور ہو جائیں گے۔ یہی دربار ہے۔ اسی دربار میں جب عرض کیا تو یہ دربار ایسا ہے کہ یہاں سے تو لا ہے ہی نہیں، یہ تو وہ دربار ہے قیامت کے دن بھی جب انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت میں بڑا درجہ عطا فرمایا، ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس لوگ حاضر ہوں گے، ان تمام کی زبانوں پر یہی ہوگا اذا بولا غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ، آج ہم تمہارا سوال پورا نہیں کر سکتے، لیکن ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پتہ چلے گا تو میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جیسے ہی لوگ حاضر ہوں گے، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ جواب نہیں آئے گا آج کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری، سبھی رسول نے یہی کہا، اذهبوا الی غیری، انا لہا تک یہ مجدہ سنانے آئے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہی فرمائیں گے آ جاؤ میرے غلاموں میں ہی اس کام کے لیے ہوں، آج تمہاری فریاد نصیب کوئی نہیں کرے گا، آج تمہیں ہر دربار سے لا کہہ دیا جائے گا، منع کر دیا جائے گا، اگر کوئی تمہاری پکار سن سکتا ہے تو وہ میری ہی ذات ہے، میری ذات کے علاوہ آج تمہیں کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ اور یہی وہ دربار ہے کہ دنیا میں بھی نمازتا رہا اور آخرت میں بھی پیارے محبوب نمازیں گے، تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہو جائیے، جو پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے دنیا اس کی ہو جاتی ہے، جو پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقی محبت اپنے دل میں بسا لیتا ہے اور اس کے دل سے جب دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اس کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے، کیونکہ یہی وہ محبت کہ جب قبر میں جائیں گے اسی محبت رسول کی وجہ سے ہماری قبر روشن ہوگی، اسی محبت رسول کا ہمیں صدقہ قبر میں ملے گا کہ جب پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلوہ زیبا دکھایا جائے گا، ایک کاش ایسا ہو جائے، فرشتے تو یہ پوچھیں گے نا یہ کون ہے، ہماری محبت رسول ایسی ہو، ایک کاش جب فرشتے سوال کریں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو پیارے محبوب ہمارے بدلے میں جواب ہے، اے فرشتوں اس سے کیا پوچھتے ہو، یہ تو دنیا میں میرے ہی گن گا کر آیا ہے، یہ تو دنیا میں جھوم جھوم کر پڑا کرتا تھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، یہ تو میرے نور کے چرچے کر کر آیا ہے، اس کی قبر میں اندھیرا کیسے ہو سکتا ہے، اس کی قبر میں اندھیرا کیسے ہو سکتا ہے، یہ جب ہی ہوگا کہ جب دنیا میں محبت رسول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، پیارے محبوب کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاری، یہ سچی محبت جو پیارے محبوب ہم سے چاہتے ہیں کہ میرا امتی نیک بن جائے، اللہ کا فرما بردار بن جائے، پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اگر چاہتے ہیں کہ سچی نصیب ہو جائے تو پیارے محبوب کا تذکرہ بھی کرتے رہیے اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بھی عمل کرتے رہیے، انشاءاللہ یہی وہ انعام ہے کہ انشاءاللہ اس سے دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔